اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک نعمتیں ہی نعمتیں۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو آپ حیرت سے آپ کے دیدے پھٹ جائیں گے، پریشان ہوں گے آپ۔ کیسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ہمارے دماغ کی خلیانوں میں سے بولتے کہ پاؤ خلیے جو ہے کھلے تو یہ عالم ہے انسان کا۔ دماغ کی سوچنے کی صلاحیت، یاد رکھنے کی صلاحیت۔ اب یہ فون ہے، 2 بیانہ ریکارڈ کرے تو انہیں جو ہے نا بولتا آئی ایم آؤٹ آف کوریج بولتا انہیں، میرے اندر اسپیس نہیں ہے بولتا، میرے اندر جگہ نہیں ہے بولتا۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اس کی آنکھ جو ہے شوٹ کر رہی ہے اور اس کا دماغ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اس کی میموری۔ اپن جو ہے 25 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، 70 کے ہو گئے، 80 کے ہو گئے، بچپن سے یہ کیمرہ ریکارڈ بھی کر رہا، یہ میموری سیو بھی کر رہی۔ کریش بھی نہیں ہوا، نہ کیمرہ تھکا تمہارا، نہ میموری تھکی تمہاری۔ کتنے سال سے جمع کر رہا؟ پیدا ہوئے جب سے لے کر 90 سال کی عمر تک، 80 سال کی عمر تک، 70 سال کی عمر تک۔ کیسے میرے مولا تعالیٰ کی کاریگری ہے، کیسا خالق ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ماں کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر اس نے ایسا ذہن، ایسا میموری پاور بنایا، ایسی جو ہے آنکھیں عطا فرمائی جو ہزاروں لاکھوں کیمروں کی کیپیسٹی کو فیل کر دیتی ہیں۔ ایک ایک آنکھ کے اندر کتنے سینسر اس نے رکھے، کیسا نظام اللہ نے رکھا کہ اگر جو لوگ جدید جدید بولتے ہیں نا، جدید ٹیکنالوجی، اللہ کی اس ٹیکنالوجی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے لوگ۔ اگر دھول اڑ کے آ جائے تو بتاؤ کون سا ایسا کیمرہ ہے جو خود بخود بند ہو کر کے اپنے اوپر آنے والی دھول کو روک سکے۔ اس کے اندر اللہ نے لکوڈ کا مادہ رکھا، اگر کوئی ایسی مادی شے چلی جاتی ہے جس کے جانے کے بعد انسان کی آنکھ کو نقصان کا اندیشہ ہے، تو آنکھ کے اندر اللہ نے ایسا سینسر رکھا کہ وہ سینسر فیل کرتا ہے اور فوری لکوڈ شو ایشو کرتا ہے، وہ لکوڈ کے ذریعے سے وہ دھول اور وہ ذرہ باہر نکل جاتا ہے۔ عجیب و غریب نظام، سراپا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے سجایا ہے، اتنی بہترین نعمتیں عطا فرمائیں۔ اگر یہ ہماری انگلیاں ہیں، یہ انگلیوں کے اندر جائنٹ نہ ہوتا، جائنٹ ہے نا جائنٹ، یہ جائنٹ نہیں رہتا تو کھانا کیسا کھاتے تھے بولو؟ کوئی چیز کی گرفت اور پکڑ کرنے کے واسطے آپ کے ہاتھ کو موومنٹ کی ضرورت تھی۔ اس میں خالق کی تجلی سے اللہ نے اس کو بنا دیا، اور اس میں جبار کی تجلی سے اللہ نے اس کو توڑ دیا، پھر اس میں قہار کی تجلی سے اللہ نے اس کو توڑا، اور پھر اس میں جبار کی تجلی سے اس کو جوڑا، تو پھر ایسا ٹوٹ کر جڑا کہ پھر یہ کارآمد شے بن گئی، اور اتنے حصوں میں ٹوٹا جتنے حصے ضروری تھے ٹوٹنا۔ ایسا نہیں کہ چلو ایک انگل کے بعد اللہ میں آئے دوسرا انگل بھول گئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک پور سے واقف ہے۔ کل قیامت کے دن قرآن مجید کا پیغام ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک پورے کو، پورا بولے تو انسان کے اندر جو ہے نہیں، جیسا تھم جا کے اگر اپن یہ کرتے دباتے نا تو اس کے اندر کچھ نشان رہتے، اس کے اندر جو لائنیں رہتی نا اس کو ایک پورا بولتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انسان کے ایک ایک پورے کو جمع فرمائیں گے۔ ہاں، کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے ایک ایک پورے سے اللہ واقف ہے، کیونکہ اس کے کاریگر اللہ ہے، اس کے کریٹر اللہ ہے، اس کے خالق اللہ ہے، اس کے مالک اللہ ہے، اس کے حاکم اللہ ہے، اس کے رب اللہ ہے، اس کو معبود اس کے اللہ۔ لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندوں میں شکر گزار بندے بڑی کم ہیں۔ ناشکری صبح سے لے کر شام تک ناشکری، کروڑوں کی نعمتوں سے اللہ نے مزین فرمایا، ذرا سا کسی کا قلب رکنے لگے، سانس آنے میں دقت ہو، دل دھڑکنے میں دقت ہو، پھر جا کر کے پوچھو کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وہ دواخانے کو جاتا ہے، آج کل جو ہے نا آرٹیفیشل چیزیں لگا کے بھی چلا رہے ہیں کام، وہ شلاں کہتے وہ فلاں کہتے، لیکن کتنے شلاں ڈالے تو بھی جب تک دھڑکنا ہے جب تک ہی دھڑکتا ہو۔ شلاں سے جینے کا رہتا تو اب تک کوئی بھی امیر آدمی مرتش نہیں تھا، شلاں نئے ڈالے کو چلاتے تھے انہوں۔ لیکن اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں انسان کو کہ دیکھو میری کاریگری یہ بھی ہے۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر انسان پیشاب کی پابندی سے پیشاب آنا جانا بند ہو جائے تو جو لوگ جو ہے ڈائلسس کراتے ہیں ان سے پوچھو کیا مصیبت ہے۔
پیشاب کی تھیلیاں پکڑ کے پھرنا آسان ہے کیا؟ پوچھو ان سے. چلنے کے واسطے مشکل، وہ سلنڈر، وہ مشین، وہ فلاں، وہ جاؤ پھر پیشاب نکالو، پھر اس کو صحیح وہ کرو، یہ ڈالو، یہ دنیا کی تماشے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ایک قطرے کے پیشاب کے نکالنے کے واسطے آنسوؤں سے لوگ روتے ہیں. ہاسپٹلوں میں جا کر کے ذرا دیکھو تاکہ ہماری اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں، اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہم پر غالب آ جائے. بے غیرتی نے، بے حمیتی نے، اسلام بیزاری نے ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم مولا تعالیٰ کی کس قدر ناشکر ہیں. اتنا بہترین اللہ نے انسان کو بنایا، لیکن ان لوگوں کے کام کیسے؟ کوئی چوری میں لگا ہوا ہے، کوئی جھوٹ میں لگا ہوا ہے، کوئی جوئے میں لگا ہوا ہے، کوئی شراب میں لگا ہوا ہے، کوئی زنا میں لگا ہوا ہے. کیسی ناشکری ہے، کیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے، کیسا پیارے اللہ کے ساتھ دشمنی مول رہے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ یہ صورتیں لے کر جائیں گے ہم اللہ کے پاس. اللہ جی آپ کی آنکھ تھی، ہم نے آپ کی آنکھ سے ہی آپ کے ساتھ بغاوت کر دی، آپ نے جو نہیں دیکھنے کے لیے کہا تھا وہ دیکھتے رہے. اللہ جی آپ کے دیے ہوئے کان تھے، آپ کی بات نہیں سنی، آپ کے دی ہوئی امانت کا غلط استعمال کیا. آپ کے دیے ہوئے کانوں کو ہم نے گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں، غیبتیں سننے میں، چغلیاں سننے میں، چغل خوریاں سننے میں، بہتان سننے میں، الزام تراشیاں سننے میں، دوسروں کی پگڑیوں کے اچھالنے کے سلسلے میں گفتگو سننے میں مگن تھے، مست تھے. یہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو جا کر کے؟ ناشکری والی جو کیفیات ہیں وہ انسان کو غافل بنا دیتی. شکر کا جذبہ انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے.